مجنوں کو تھا جنوں جو بیاباں میں مر گیا، ہم تو مریں گے خواجہ کی دیوار کے تلے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رجب المرجب حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک ہیں۔ آپ حضور سرکار غریب نواز کے پیرزاد بھائی بھی ہوتے ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور حضور سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی آپ اجمیر شریف تشریف لائے۔ جب حضور سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے دامن پر بیعت ہوئے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر بیعت ہوئے، تو جو خدمات حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام خدمات غریب نواز کے سپرد کر دی، اور حضور سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت اس طرح سے کی کہ 22 سال 22 حج اپنے کاندھے پہ بٹھا کے غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کو کرائے۔ تو جب آخری حج تھا حضور سرکار غریب نواز کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اور آپ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو غریب نواز نے 2 طرح سے سلام پیش کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے غیب ندا آئی، 2 طرح سے سلام کا جواب آیا۔ آپ نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے غیب ندا آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ پھر آپ نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدہ، اے میرے جد۔ غیب سے ندا آئی، وعلیکم السلام بیٹا معین الدین، تم ہند جاؤ اور ہمارا پیغام سنا دو۔ تو جب حضور سرکار غریب نواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور ہمارا پیغام سنا دو، تو آپ اپنے پیر و مرشد سے جب رخصتی لے رہے تھے، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے غریب نواز کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز کے ساتھ اپنا ایک اور مرید جو حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، جو غریب نواز کے پیرزاد بھائی بھی ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، غریب نواز کے ہاتھ میں حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دیا، اور حضور سرکار غریب نواز سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ فخر الدین کو کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی فخر الدین کو اپنے سے جدا نہ ہونے دینا۔ اور حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے تاکید کیا کہ اے فخر الدین، میں تمہیں میرے معین الدین کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میرا معین الدین ایک ایسے دیار غیر میں جا رہا ہے جہاں پر کوئی بھی اس کا حامی و مددگار نہیں ہے، لہٰذا آج سے جس طرح سے آج تک تم نے میری خدمت کی ہے، آج سے معین الدین کی خدمت کرنا۔ تو اس لمحے کے بعد سے حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی غریب نواز کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ جب آپ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ فرماتے خادم فخر الدین حاضر ہے۔ تو یہ جو خادم الفاظ ہے، یہ ہمارے کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا، اور آپ نے اس طرح سے غریب نواز کی خدمت کی کہ پوری زندگی غریب نواز کی چوکھٹ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آستانہ عالیہ میں آپ کا روزہ مبارک ہے، آدھا روزہ آستانے کے اندر ہے، آدھا روزہ آستانے سے باہر ہے، اور آپ کے سینے مبارک پہ سے غریب نواز کے آستانے کی دیوار اٹھی ہوئی۔ یہ آپ ہی کی وصیت تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرا مزار غریب نواز کے آستانے کی دیوار کے نیچے رکھنا، کیونکہ اگر غریب نواز کی بارگاہ میں، غریب نواز کے آستانے کے اندر دادا حضرت کا روضہ ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عاشقین، جو زائرین یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، جو غریب نواز کے روضے کی قدم بوسی کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی میں دادا حضرت کے روضے کی بھی قدم بوسی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس لیے وصیت فرمائی کہ اگر یہ روضہ اندر ہوگا تو غلام کو برداشت نہیں ہوگا کہ مالک کے سامنے کوئی غلام کو چومے۔ تو یہ آپ نے نسبت اور اپنی غلامی کا اس طرح سے ثبوت دیا کہ 850 سال سے آج تک آپ کی تمام اولاد غریب نواز کی خدمت میں اسی طرح سے ڈٹ کر قائم اور دائم ہے۔ جتنے خدام حضرات ہیں، سب حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد ہے۔ جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک، آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی،
ٹھیک اسی طرح سے حضور سرکار غریب نواز کی نسل پاک آپ کی شہزادی سیدہ بی بی حافظہ جمال سے چلی۔ جب وہ وقت آیا تو آپ نے غریب نواز نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ سید رضی الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، اور تمام خدام حضرات دادا حضرت کی ہی اولاد ہیں۔ تو یہ اس طرح سے غریب نواز کی بارگاہ میں خدمت میں ڈٹ کر قائم اور دائم ہے۔ جس طرح سے آپ کے پیر و مرشد نے دادا حضرت کو تاکید کیا تھا کہ ہمیشہ معین الدین کی خدمت میں رہنا، اور حضور سرکار غریب نواز سے آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا تھا کہ فخر الدین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، تو غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کو اس طرح سے نبھایا کہ اے پیر و مرشد، میں فخر الدین کو تو کیا، اس کی تمام اولاد کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی چوکھٹ سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے کہ 850 سال سے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک اس لمحے تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی غریب نواز نے اپنے غلاموں کو حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی تمام اولاد کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی چوکھٹ سے دور نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کا روضہ غریب نواز کے آستانے کی جو دیوار ہے اس کے نیچے ہے، مجنوں کو تھا جنوں جو بیاباں میں مر گیا، ہم تو مریں گے خواجہ کی دیوار کے تلے۔ تو یہ دادا حضرت کا روضہ، کیونکہ آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، تو آج بعد نماز عصر دادا حضرت کے روضے پہ جلوس کی شکل میں قوالی کے ساتھ چادر لائی جاتی ہے اور یہاں روضے پہ پیش کی جاتی ہے۔ تو وہ روضہ اندر ہے، اس لیے باہر یہ ایک روضے کی شبیہ یہاں پر رکھی جاتی ہے، چادر یہاں پہ پیش کی جائے گی، دعا ہوگی سب کے لیے، اور پھر یہاں پہ پیش ہونے کے بعد جب سب اس چادر کی زیارت کر لیں گے تو پھر لے جا کے اندر وہ پیش کی جائے گی۔ اندر غریب نواز کے آستانے میں غریب نواز کے سرہانے جو اسٹور روم ہے، ایک گیٹ لگا ہوا ہے، آپ سب تمام عاشقوں نے دیکھا ہوگا، جہاں پر آج تک تمام غریب نواز کی بارگاہ میں جو بھی خدمت کا سامان ہے آج بھی وہیں رکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور کے سینے مبارک پہ، سر مبارک پہ وہ تمام سامان رکھا جاتا ہے، خدمت کا سامان وہیں سے نکالا جاتا ہے اور وہیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ غریب نواز کے دربار کے اندر یہ نسبت ہے تمام خدام حضرات کی، اور حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس بہت بہت مبارک ہو۔ حضور سرکار غریب نواز سب کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہانی سے مطلب کسی دوسرے کے در سے، مجھے کہانی سے مطلب دعائے خیر، تندرستی جان، سلامتی ایمان، دینی و دنیا کی ارکان کچھ کے آسان، نیت خیر یا حضور سرکار غریب نواز۔ دادا صاحب، یہ آپ کی بارگاہ میں تمام عاشقین یہاں پر حاضر ہیں، آپ کے عرس مبارک میں غریب نواز کے صدقے میں ان کی حاضری کو قبول فرمائی۔ غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔
हुजूर सबके घरों में अपने दरबार की बरकतें और रहमतें अता फरमाइए। ये जहाँ भी रहे अपने चादर के दामन के साए में रखिए। ये आपके गुलाम के उर्स मुबारक में तमाम आशिकीन हाजिर हैं हुजूर, सबको हमेशा कामयाबी व कामरानी के साथ अपने कदमों में तलब फरमाइए। मजनू को था जुनू जो बियाबा में मर गया, हम तो मरेंगे ख्वाजा की दीवार के तले। जितने आशिकीन जितने ज़ायरीन हाजिर हैं, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाइए, जो ना औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमाइए, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से सुबकदोशी अता फरमाइए, ईमान की सलामती अता फरमाइए, सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए, सिलसिला आलिया चिश्तिया की रोशनी अता फरमाइए, करबला वालों का सदका अता फरमाइए। हम सबको रोज़ा रसूलुल्लाह और हज बैतुल्लाह नजफ करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाइए। खैर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नबीना मुहम्मद आलिहि अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन व रहमतुल्लाहि सुभान अल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد